میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جمہوری حکومت میں اپنے مذہب کی اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ اب یہاں جو آپ نے تیسرا سوال کیا ہے، جمہوری ملک میں جمہوری حکومت میں اپنے مذہب کی قرآن کی حفاظت، یہ تمام مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا کہ میرے ذمہ نہیں ہے، چونکہ ملک جمہوری ہے۔ حکومت کی طرف سے جیسے سعودی میں اگر نماز کو نہ جائیں تو اس پر پابندی ہے، اس کی دکان کو سیل کر دیا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے پر۔ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو سب آزاد ہیں۔ تو یہاں ہر مسلمان کے ذمے ہے اپنے ملک میں قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کرے، پردے کی حفاظت کرے۔ یہ خاص طور سے علماء کے حوالے نہ کرے۔ علماء تو اس کے رہبر ہیں، علماء اپنے علم کی روشنی میں اس کی رہبری کریں گے، لیکن ہر مسلمان اپنے آپ کو یہ سوچے یہ میری ذمہ داری ہے، قرآن میرا ہے، دین میرا ہے، اسلام میرا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم سب حفاظت، سب کھڑے ہوں گے، ایک کلیکٹیولی کام ہوگا، اجتماعی کام ہوگا تو اس ملک میں دین باقی رہے گا۔ ورنہ ایک طبقے کے ہم حوالے کر دیں گے اس کو تو ایک طبقہ کہاں تک کرے گا؟ وہ تو مایوس ہو جائے گا، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تھک جائے گا۔ اس لیے جمہوری ملک کے اندر جمہوری حکومت میں ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اپنے دین کے لیے وہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے طور پر وہ کیا خدمت کر سکتا ہے قرآن کی، اور کس طرح وہ علماء کے ساتھ جڑ کر اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی پھیلانے کے لیے وہ کیا کیا احکامات، یعنی کیا کیا تدبیریں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ بات ہے تو ہر مسلمان کے ذمے کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ یعنی علماء پوری سرپرستی کریں گے، رہبری کریں گے۔ جیسے ایک ادارے کو چلانے والا ایک پرنسپل ہوتا ہے، پرنسپل پورے ادارے کو چلاتا ہے، اس میں مختلف شعبے ہوتے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، الگ الگ شعبوں کے الگ الگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو چلانے والا یہ ایک پرنسپل ہوتا ہے۔ ایسا علماء کی حیثیت ہے، اس کام کے اندر علماء کی حیثیت ہے۔ بقیہ دوسرے ڈپارٹمنٹس الگ الگ انداز سے کام کرنے والے ہیں، تو ہر ایک کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام آئے گا۔ کہیں جانی تعاون کرنا پڑے گا، کہیں مالی تعاون کرنا پڑے گا، کہیں وقت دینا پڑے گا، کبھی جان کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی وقت کے ذریعے سے۔ آدمی اگر وقت نکالے گا تو پھر انشاءاللہ یہ تعاون کی شکل بنے گی اور اس سے ایک زبردست کام ہوگا۔